2018 میں بھی مجھے آپ لوگوں نے یہاں پر بلایا تھا، اور اس میں یہاں پریس کلب میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک ایسی جگہ آ رہے ہیں جہاں جو ہمیں باخبر بھی رکھے گی، خبردار بھی کرے گی، اور ہمیں یہ موقع بھی ملے گا کہ ہم اپنا پوائنٹ آف ویو آپ سے اپنے خیالات کا تبادلہ کر سکیں۔ یہ پریس کلب تو کراچی کا قلب ہے، اور اس پریس کلب نے کراچی کو ہی نہیں، پورے پاکستان کو ایک دیواری گریا دی ہوئی ہے۔ ہم بھی بار بار یہاں پر اپنا دکھ درد، اپنی شکایتیں، احتجاج یہاں پہ لے کے آتے رہے ہیں۔ اس شہر سے محبت کرنے والا بھی اور اس شہر کے خلاف ہر کوئی اس دیواری گریا کے پاس پریس کلب کی سڑک پر، اس کے کنارے پر بیٹھ کر ہر بات کر کے جاتا ہے۔ سو یہاں ہم آتے رہے ہیں، احتجاج بھی کرتے رہے ہیں، اور آپ کے بلانے پہ یہاں آج موجود بھی ہیں۔ آپ نے 2018 میں بھی ہمیں بلایا تھا، بڑا مشکل وقت تھا۔ 2016 گزر چکا تھا، 22 اگست، 4 فروری 2018 بھی گزر چکا تھا۔ وہ دور ہمارے لیے صبر کے لمحات تھے، اور مجھے یہ لگتا ہے آپ نے اس وقت جب بلایا ہے تو یہ شکر کے امکانات کا دور ہے۔ آج اس زمانے میں ہم لوگوں کو دلاسا دیتے تھے، آج وہ دلاسے اصل شکلوں میں موجود ہیں۔ ہم کہتے تھے اس وقت کہ بھائی آپ کو نظر نہیں آ رہا، ایم کیو ایم تقسیم نہیں ہو رہی ہے، اس کی تجدید ہو رہی ہے۔ آپ نے آج تجدید شدہ ایم کیو ایم دیکھ رہے ہوں گے آپ۔ ہم بھی کہتے تھے ایم کیو ایم بکھر نہیں رہی ہے، ایم کیو ایم نکھر رہی ہے، آپ کو دیکھنے والی نظریں ہونی چاہیے، آپ کو وہ ایم کیو ایم بھی نظر آ رہی ہوگی۔ اور پہلے سے زیادہ متحد، متحرک، پرعزم اور اپنی منزل کی جانب بڑھتی ہوئی ایم کیو ایم پورے پاکستان کو مبارک ہو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ہم کامیاب ہوں یا نہ ہو، پاکستان کو کامیاب ہونا ہے تو وہ اس کا ذریعہ واحد ہمارا طرز سیاست ہے۔ اس لیے ہم کہتے رہیں کہ ہمیں پاکستان میں کام تو کرنے دیا جائے، ہمارا کامیاب ہونا ضروری نہیں ہے۔ وہ ماڈل جو ہم نے بنا کے پیش کیا ہے کہ کس طرح عام گھروں کے لوگ، عام نوجوان 1 روپیہ، وہ جو ایوانوں میں جانے کا خواب بھی نہ دیکھتے ہوں، ان کو تعبیر دے کے آپ ایوانوں میں بھیجنے کی ہم نے ہمت کی ہے۔ مجھے اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں لوگوں کو امید دینی چاہیے۔ آج کی ایم کیو ایم ایک بہت بڑی امید ہے پورے پاکستان میں۔ اس کو ختم کرنے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے، تقسیم کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا ہے، اور شکر الحمدللہ آج آپ نے ہمیں بلایا ہے کہ ہم اب بھی ایم کیو ایم جیسی تنظیموں کو اس بات کی ضرورت نہیں ہوتی ان کی اہمیت کے لیے کہ ایوانوں میں ان کی نشستیں کتنی ہیں۔ 2013 میں ہم 24-25 تھے قومی اسمبلی میں، 2018 میں 7 ایم این ایز تھے۔ 24 اور 25 کی وہ اہمیت نہیں تھی جو آج 7 کی ہے۔ اور ابھی آپ کی طرف آتے آتے ہمیں اندازہ یہی ہوا ہے کہ شاید صرف حکومت ہمارے بغیر نامکمل نہیں ہے، اپوزیشن کو، آج کی اپوزیشن کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ وہ ہمارے بغیر کامیاب نہیں ہو سکے۔ یہاں پر ہم آپ کے اسی دیوار کے سہارے بہت کچھ بدل چکا ہے، بہت کچھ بدل چکا ہے، ایم کیو ایم بھی بدل چکا ہے، لیکن ہمارا نہ دل بدلا ہے، نہ ارادہ بدلا ہے، نہ وعدہ بدلا ہے، اور نہ طرز سیاست و طریقہ بدلے گا۔ اور آپ ہمیں بدلنے بھی تو نہیں دیا گیا ہے کسی نے۔ آج ہمارے تمام مطالبے پہلے والے ہی ہیں۔
کتنی حکومتوں میں رہ جانے کے باوجود، کتنا وقت گزر جانے کے باوجود ابھی بھی ہم یہی رو رہے ہیں نا. اور یہ کیا ہمارا حق نہیں ہے یہ مطالبہ کرنا کہ ہمیں صحیح گنا جائے، ایک ایسے شہر کو صحیح گنا جائے؟ ایک ایسے شہر کو صحیح گنا جائے جو تولے جانے کے قابل ہے. وہ شہر جو آج بھی تمام تر حالات کے باوجود 65 سے 70-75% پاکستان کے اندر پاکستان کے بجٹ کا دیتا ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس شہر میں تقریباً 3 کروڑ لوگ، 3.5 کروڑ لوگوں کے لیے گندم آتا ہے. اور گننے والے گنتے ہیں، یہ کہ تاجر گنتا ہے یہ شہر 3-3.5 کروڑ کا ہے، حکمران گنتے ہیں یہ شہر 1.5 کروڑ کا ہے. یہاں سے ملنے والا ریونیو، یہاں کی دکانیں، یہاں کے مکانات، 17-18 وہ انڈیکیٹرز جو سب سے بڑی حقیقت ہے اس گننے سے زیادہ، وہ سب بتا رہے ہیں کہ یہ شہر 3-3.5 کروڑ لوگوں کا شہر ہے. 2017 میں اور اس سے پہلے صدر مملکت جو اس وقت کے تھے 2013 تک، جناب زرداری صاحب کہہ چکے ہیں یہ شہر 2.5 کروڑ کا نہیں ہے، یہ 3-3.5 کروڑ کا ہے. 2011-12 میں جو یہاں پہ خانہ شماری ہو رہی تھی وہ ریفلیکٹ کر رہی تھی کہ اس وقت اس شہر کی آبادی 2 کروڑ 40 لاکھ سے زیادہ تھی. چیف جسٹس آف پاکستان گلزار صاحب کہہ چکے ہیں کہ شہر 3-3.5 کروڑ کا ہے. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 47% مردم شماری کہہ رہے ہیں کہ ہو چکی ہے، اور اس شہر کی آبادی اب تک 84 لاکھ گنی گئی ہے. یہ بات بھی تسلیم کی جا رہی ہے کہ یہاں پر ہائی رائز بلڈنگز کے میں رہنے والے لوگوں کو نہیں گنا جا سکا ہے، اور بعد میں ایک فارمولہ تیار کر دیا جائے گا. یہاں جو گھروں کی تعداد بتائی جا رہی ہے وہ آدھی سے بھی کم ہے جتنی اس شہر میں ہے. ایک فارمولہ بنا دیا جائے گا. پچھلی دفعہ فارمولہ تھا کہ ہر گھر میں کراچی کے یا پاکستان کے 5.8 لوگ رہتے ہیں. اس دفعہ اس کو 5 پہ کر دیا گیا. یہ کراچی کے لیے ہے یا پورے پاکستان کے لیے؟ کراچی کے لیے. کراچی میں پہلے گھروں میں 6 لوگ رہتے تھے ایک گھر میں، اب حکومت سمجھتی ہے کہ گھر میں 5 لوگ رہتے ہیں. اس کا کوئی جواز، کوئی وجہ، کوئی انڈیکیٹرز، کوئی اعداد و شمار ہیں جس کی بنیاد پر آپ نے یہ ثابت تو کر دیا ہے کہ ہر شخص، اس ہر گھر کے ایک شخص کا انتقال تو ہوا ہے لیکن اس گھر میں اضافہ کسی کا نہیں ہوا ہے، پیدا کوئی نہیں ہوا ہے. وہ شہر جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر پشاور سے زیادہ پختون، کوئٹہ سے زیادہ بلوچ، لاڑکانہ سے زیادہ سندھی اور کابل سے زیادہ پختون رہتے ہیں، وہ افغانی رہتے ہیں. اور اس شہر کی آبادی پورے پاکستان میں سب سے کم تیزی کے ساتھ بڑھتی ہوئی دکھائی جا رہی ہے، ریفلیکٹ کی جا رہی ہے. گروتھ ریٹ اس کی، اربنائزیشن شاید دنیا میں اس جو 15 سال میں دنیا میں کہیں اتنی بڑی اربنائزیشن نہیں ہوئی ہے جتنی ماس اربنائزیشن اس شہر کے اندر ہوئی ہے، مائگریشن اس شہر کے لیے ہوئی ہے. اور مزے کی بات ہے جو جہاں سے لوگ مائگریشن کر کے کراچی آ رہے ہیں ان کی آبادی زیادہ تیزی سے بڑھتی دکھائی جا رہی ہے. بہرحال آپ بتائیں، جب ہمیں گننے کا اس 50 سال میں ہمیں گننے کا سلیقہ، طریقہ، نیت وہی رہی ہے تو ہمارے مطالبات کیسے تبدیل ہو سکتے تھے؟ ہمارے مطالبات مردم شماری سے لے کر غصب حقوق تک، سلب اختیار تک، تعلیم اور روزگار کے دروازے بند ہونے تک، کوٹا سسٹم تک، اس شہر پہ قبضے تک، اس شہر کے اندر کم گنے جانے تک، جعلی ووٹر
لسٹوں تک، غیر منصفانہ حلقہ بندیوں تک اس شہر کی جتنی ریپریزنٹیشن پاکستان کے ایوانوں میں اور حکومتوں میں ہونی چاہیے تھی اس کا 25% ہے. سو ہمارے مطالبات اسی لیے ابھی تک تبدیل نہیں ہوئے ہیں کہ ان کی نوعیت، حدت اور شدت وہی موجود ہے ابھی تک. سو ایم کیو ایم کا طرز سیاست بھی احتجاجی نہیں ہے، اختلافی نہیں ہے، لیکن اگر اس شہر کے ان تمام مسائل کو اور سندھ کے شہری علاقوں کے تمام مسائل کو جہاں سے ہم منتخب ہوئے ہیں، اور جمہوریت کا تقاضا یہی ہے، عالمی تقاضا ہے، عالمی اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جہاں سے آپ کو مینڈیٹ ملتا ہے وہی علاقے، وہی لوگ آپ کی ذمہ داری ہوتے ہیں جمہوریت میں. ہم تاریخی پس منظر کے لحاظ سے پورے پاکستان کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، اپنے اجداد کی امانت سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو بنانا محض مقصد نہیں تھا، پاکستان بنانے کا بھی کوئی مقصد تھا. تو خواتین حضرات، معاملہ یہ ہے کہ شہر کے حالات معاملہ یہ ہے کہ شہر کے حالات جن ناانصافیوں کی وجہ سے، جس نفرت کی وجہ سے، اس شہر پہ قبضہ کرنے کی خواہش کی وجہ سے، وہ حالات جن کو ہم ایم کیو ایم کی پیداوار سمجھتے ہیں، ایم کیو ایم دراصل ان حالات کی پیداوار ہے. بشرا زیدی کا جب واقعہ ہوا تھا تو ایم کیو ایم اس قابل بھی نہیں تھی کہ 2 دکانیں بند کرا سکتے. قصبہ علی گڑھ کا واقعہ جب ہوا ہے تو ایم کیو ایم کی تقریباً آدھی قیادت جیل میں اور آدھی روپوش تھی. ہاں، ایم کیو ایم کی اس وقت کی لیڈرشپ کو یہ ادراک تھا کہ شہر ایک ایسے جانب بڑھ رہا ہے جہاں پہ شہر کے رہنے والے ایسے حالات کا شکار ہوں گے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ وہ کس در پہ جائیں، کون سا صاحبان ان کے لیے ہے. تو اس زمانے میں 84 میں ایم کیو ایم کے نام کا ایک صاحبان ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے بنایا گیا تھا. اور اس کے بعد کی جو بھی حالات ہیں اور جو بھی واقعات ہیں وہ آپ سب کے علم میں ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. لیکن موجودہ حالات میں اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت صورتحال ایک ایسے نہج پہ آ گئی ہے. ہماری جمہوریت، میں آج ریاست کے ایک اہم ستون کے سامنے ان کے روبرو ہوں، دوبدو نہیں، ان کے روبرو ہوں. ہماری ایک مقننہ ہے، ایک انتظامیہ ہے، ایک عدلیہ ہے، اور چوتھا اس جدید دور میں میڈیا کو بھی ریاست کا ستون سمجھا جاتا ہے. ہمیں آپ سے سب سے زیادہ تعاون کی خواہش بھی ہے اور ضرورت بھی ہے اور امید بھی ہے، کیونکہ یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں اس میڈیا سے تعلق رکھنے والے، ان کی اکثریت اسی مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتی ہے جس سے ہم تعلق رکھتے ہیں. وہ اسی دکھ درد، انہی حالات کا سامنا کرتے رہے جس کا ہم نے کیا ہے. آپ کے اور ہمارے دکھ اور درد بھی ایک جیسے ہیں، تجربے بھی ایک جیسے ہیں. ہم نے ایک ہی طرح کے حالات کا سامنا کیا ہے، اس سے نبرد آزما رہے ہیں، اور ہمیں مل کر پاکستان کے اندر ایک جینوئن جمہوریت کے لیے کوششیں کرنی چاہیے. اس وقت کیا صورتحال ہے؟ پاکستان کے ایوان کی کیا شکل ہے؟ پاکستان کے ایوانوں میں اس وقت چند خاندان بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بات میں بار بار کرتا ہوں اور بار بار اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ حالات وہی کہ وہی ہیں 40 سال سے. آپ تو
یہ پریس کلب وہ پریس کلب ہے جو 40 سال سے ہر سال دسمبر میں اپنے الیکشن کرا سکتا ہے، لیکن ہمارا پاکستان نہیں کرا پاتا ہے۔ اس میں ہر بار جمہوریت کے سامنے 10-10 سال کے وقفے آ جاتے ہیں، اور اسی لیے آتے ہیں کہ یہ ایوان اور یہ جمہوریت جو کہ فیوڈو جمہوریت ہے، سوڈو جمہوریت ہے، جہاں پہ عوام کی نمائندگی کے بجائے خاندانوں کی نمائندگی ہو رہی ہے، ایک ایسا بدنصیب ایوان کہ جہاں پر پاکستان کے کسانوں کی نمائندگی کسانوں کی ان حالات میں رکھنے والا جاگیردار کر رہا ہے، مزدوروں کی نمائندگی سرمایہ دار کر رہا ہے، عام پاکستانی ایوانوں میں نہیں بیٹھے، خاندانوں کی نمائندگی ہو رہی ہے۔ تو اس جاگیردارانہ اور جعلی جمہوریت کے ذریعے، موروثی سیاست کے ذریعے، خاندانی حکومت کے ذریعے کیا پاکستان اپنے مسائل سے آگے بڑھ سکتا ہے؟ خواتین حضرات، ہمارے اور آپ کے پڑوس میں 2 آبادی کے جائنٹس ہیں جو اب ٹیکنالوجی کی جائنٹس ہیں، جنہوں نے 25-30 سال میں اپنی آبادی کے کروڑوں بلکہ اربوں لوگوں کو سطح غربت سے نکالا ہے۔ دنیا میں کبھی بھی ملک ترقی نہیں کرتے، پورا کا پورا خطہ ترقی کرتا ہے۔ ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ ہمارا خطہ ترقی کر رہا ہے، شاید ہم ہی رکے ہوئے۔ اس لیے عام پاکستانیوں کو ان حالات سے نکل کے ایک مشترکہ جدوجہد شروع کرنی چاہیے۔ ہم آپ کو اسی جدوجہد میں شریک کرنے کے لیے، اور میں زیادہ کوشش کروں گا آپ کے سوالات کے ذریعے وہ بہت سارے جو اندیشے ایم کیو ایم کے حوالے سے ہیں اس کو بھی دور کیا جا سکے۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ دیکھیے، پہلے میں نے اس طرح کی بات کی کہ دنیا بھر میں ہم جہاں بھی گئے تو اس شہر سے تعلق رکھنے والے لوگ، اور خاص طور پہ اردو بولنے والے مہاجر کمیونٹیز نے، جو کئی سال پہلے اس ملک کو چھوڑ کے چلی گئی، تو پھر اس ملک میں بیٹھے ہوئے بھی لوگ، وہ لوگ جنہوں نے ان حالات کا سامنا نہیں کیا جس میں عام کراچی کے لوگ، مڈل کلاس کے لوگ کر رہے ہیں، وہ سب ہم سے یہ گلہ کرتے ہوئے نظر آتے تھے کہ ہم ایم کیو ایم سے پہلے جب کراچی میں آتے تھے تو کراچی میں بڑا امن تھا، کراچی میں ہم گھومتے تھے، کراچی میں بڑی خوشحالی تھی۔ خواتین حضرات، تاریخی پس منظر میں جا کے ذرا سا دیکھیے، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم کراچی میں کیوں ہیں، حیدرآباد میں کیوں ہیں، میر پور خاص میں کیوں ہیں، نواب شاہ میں کیوں ہیں، سکر میں کیوں ہیں، ٹنڈو لایا، ٹنڈو جام میں کیوں ہیں، اور ہماری ملمگیشن سندھ کے اندر اس طرح کیوں نہیں ہو سکی ہے؟ آپ سب کا بجا طور پہ تقاضا ہے، صحیح اور حق بے ہے کہ سندھ کے شہری اور دیہی علاقوں کے لوگوں کو ان کا جینا مرنا ایک ساتھ ہونا چاہیے تھا، اس صوبے کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، ان کی مل کے جدوجہد کرنی چاہیے تھی۔ میں آج آپ کے اس ایوان کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے سندھ کو یکجا رکھنے کے لیے، سندھ میں بسنے والی 2 مستقل قومیتوں کے درمیان خلیج کو پاٹنے کے لیے، نفرتوں کو کم کرنے کے لیے، غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے اپنے حصے سے زیادہ کی قربانی دی ہے۔ ہم ان شہروں میں اس لیے ہیں، اور سچائی یہی ہے کہ 47 میں قیام پاکستان کے وقت تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہی نہیں ہوئی تھی، دنیا نے پہلی دفعہ تبادلہ آبادی کا ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا تھا کہ کروڑوں لوگ ایک جگہ سے، ہجرتیں عموماً یک طرفہ ہوئی ہیں، اس دفعہ 2 طرفہ تبادلہ آبادی ہوئی تھی، اور یہ تبادلہ آبادی ایک عالمی معاہدے کے تحت ہوئی تھی، ارادے اور اختیار کے ساتھ ہوئی تھی۔ ہمارے آبا و اجداد جو کہ آج کے ہندوستان میں رہتے تھے، ان سے پوچھا گیا تھا کہ وہ اپنی جگہ پہ رہنا چاہیں گے یا پاکستان جانا چاہیں گے، تو
تو ہم یہاں پر اپنے ارادے اور اختیار سے آئے تھے. ہم ارادی اور اختیاری پاکستانی ہیں، حادثاتی پاکستانی نہیں. اسی طرح سندھ کے جو 26 چھوٹے بڑے شہر تھے، میونسپلٹیز تھی، ان میں سے 21 ہندو میجورٹی تھے. تو یہ ہندو میجورٹی جب ہندوؤں نے ہمارے سندھی ہندو بھائیوں نے جب ہندوستان کو آپٹ کیا ہے اور ارادہ اور اختیار ہندوستان جانے کا کیا ہے، تو وہ ان جگہوں پہ چلے گئے جو ہم چھوڑ کے آئے تھے، اور ہم ان جگہوں پہ آئے جو وہ چھوڑ کے گئے تھے. ان کے پاس ہمارے گھر کا کلیم، ہمارے پاس ان کے گھر کا کلیم. اس وقت جو لوگ یہاں سے ہجرت کر رہے تھے اور وہ لوگ جو وہاں سے ہجرت کر رہے تھے، ان کو صرف پر ہیڈ 150 روپے سے زیادہ لے جانے کی اجازت نہیں تھی. وہ لوگ جنہوں نے کہا پاکستان کو آپٹ کیا ہندوستان میں، انہوں نے اپنا گھر بار کاروبار سب سے دستبرداری کا بھی اعلان کیا تھا. یہی شرط تھی. اس لیے ہم سندھ کے 21 شہروں میں بڑی تعداد میں اس لیے آئے کہ وہاں سے ہندو ہمارے گھروں پہ چلے گئے، ہم ان کے گھروں پہ آئے. اور وہ ہمارا جہاں وہاں پہ سندھی بھائی تھا، وہ اتنی بڑی تعداد میں نہیں تھا کہ ہماری زبان پر، تہذیب پر، طریقے پر، لہجے پر فرق ڈالتا. پنجاب میں ایسا ہی ہوا. پنجاب کے دیہاتوں میں بھی اور شہروں میں بھی پنجابی بولنے والا مسلمان بھائی رہتا تھا. تو ان کے درمیان جب ہمارے لوگ گئے ہیں تو ان کی زبان پر، طریقے پہ، لہجے پہ، سب پہ فرق پڑا. ایملماگیشن جبرن نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے ایک مدت ہوتی ہے، وہ قدرتی اور فطری انداز میں ہوتی ہے. تو خواتین حضرات، معزز صحافی حضرات، آپ خود بتائیے، جن لوگوں نے یہاں پر ہجرت کی تھی، انہوں نے ہجرت کے وقت اپنی علاقائی شناختوں کو سرحد کے اس پار چھوڑ دیا. تو جو لوگ ہجرت کر کے آئے ان کے پاس علاقائی شناختیں نہیں بچی تھی. ان کے پاس صرف 2 شناخت بچی تھی، ایک پاکستان اور دوسرا وہ دین جس کے نام پر پاکستان بنایا گیا، یعنی مسلمان. تو آپ خود جانتے ہیں ایم کیو ایم سے پہلے سندھ کے شہری علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو، اردو بولنے والے، گجراتی بولنے والے، میواتی بولنے والے، کاٹھیا واڑی بولنے والے، میمنی بولنے والے، میرٹھی بولنے والے، تمام لوگوں کے پاس اپنی ان 2 نسبتوں کے حوالے سے، یعنی اسلام اور پاکستان، تمام ایسی سیاسی جماعتیں موجود تھیں، ہر فرقے کی، ہر مسلک کو ریپرزینٹ کرنے والی. مولانا مودودی کی جماعت اسلامی بھی تھی، مولانا شاہ احمد نورانی کی جمعیت علماء پاکستان بھی تھی، جمعیت علماء اسلام بھی تھی، تھانوی گروپ بھی تھا، ہزاروی گروپ بھی تھا. اسی طرح مسلم لیگ بھی، پاکستان کی بنانے کی دعوے دار مسلم لیگ بھی، جس کو بھی پاکستان اور پاکستان کے نام پر سیاست کرنے کا شوق ہوتا، ان کی دل کی تسلی کے لیے بھی مسلم لیگ موجود تھی. اور مسلم لیگ بھی الحمدللہ الف سے لے کے یہ تک ہر طرح کی مسلم لیگ موجود تھی. اور ہم سے پہلے اگر اس شہر میں بڑا امن تھا، ایسا امن تھا کہ شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ میں پانی پی رہے تھے اور دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھی، اس شہر میں کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، تو بتائیے یہ ایم کیو ایم کمبخت ایم کیو ایم آ کہاں سے؟ اگر پاکستان کے کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں کے لوگوں کو کوئی مسئلہ ہی درپیش نہیں تھا اور ان کے سیاسی عقیدوں کی تسلی کے سارے سامان بھی موجود تھے، تو اور ایسے سیاسی اکابرین جن کی سیاسی عمریں اس وقت ایم کیو ایم بنانے والوں کی طبعی عمروں سے زیادہ تھی، جید قسم کے عالم، بڑے قداور سیاسی شخصیات، ان کے ہوتے ہوئے ایسی کیا مجبوری اس شہر کو آ گئی تھی، اردو بولنے والوں کو آ گئی تھی، اس تعلیم سے مزین قوم کو آ گئی تھی کہ ان لڑکوں کو جو ان کی گلی کوچوں میں رہتے تھے
اور جن کو لوگ جانتے تک نہیں تھے، ان کی آواز سے آواز بلند کیوں کرنی پڑی، ان کا ساتھ کیوں دینا پڑا؟ اس کا جواب جب تک آپ تلاش نہیں کریں گے، آپ کو ایم کیو ایم غلط نظر آئے گی۔ ہاں، ایم کیو ایم کے غلط نظر آنے کی اور بھی وجوہات ہیں۔ ان کا ساتھ کیوں دینا پڑا، اس کا جواب جب تک آپ تلاش نہیں کریں گے، آپ کو ایم کیو ایم غلط نظر آئے گی۔ ہاں، ایم کیو ایم کے غلط نظر آنے کی اور بھی وجوہات ہیں، اور وہ یہ کہ 87 تک ہم نے شاید یہ فیصلہ کیا تھا، اپریل 87 میں ایم کیو ایم کی لیڈرشپ جتنی بھی تھی اور جیسی بھی تھی، امبر پیلیس نارتھ اعظم آباد میں بیٹھ کر، کہ ہم کبھی بھی انتخابی سیاست میں نہیں جائیں گے۔ ہم دیکھتے تھے سندھ کے اندر ایک ایسی جماعت ہے جو سندھ کے سیاست کے رخ کا تعین تو وہ کرتی ہے، پیپلز پارٹی صرف اس پہ امپلیمنٹ کرتی ہے۔ ہم نے بھی کہا تھا جو لوگ کراچی، حیدرآباد، میر پرخاص، نواب شاہ میں سیاست کر رہے ہیں، ان پہ دباؤ ڈالا جائے کہ وہ صرف کشمیر، فلسطین، ایریٹریا اور برما کے مسلمانوں کا نہ دیکھیں، ان کو بھی ضرور دیکھیں، لیکن اپنے لوگوں کو بھی دیکھیں، جن پہ کوٹا سسٹم کے ذریعے اور جن کو ریڈ کراس کے کیمپوں میں دیکھ کر اور ہجرت کے بعد ہونے والے مسائل اور روزگار اور کوٹے کے سسٹم کے ذریعے روزگار اور تعلیم کے دروازے کو بند ہونا، ان سب پہ بھی ڈالیے۔ قوم، آپ کی اپنی قوم، اپنی گلی محلوں میں رہنے والے حوصلہ بھی کھو رہے ہیں، مقصد بھی کھو رہے ہیں، اور اپنی پہچان اور شناخت بھی کھوتے جا رہے ہیں۔ لیکن ایسے حالات ہو گئے 87 میں سپٹمبر اکتوبر میں، اس خوف سے کہ کہیں ایم کیو ایم انتخابات میں حصہ نہ لے لے، ہمارے خلاف آپریشن ہوا اور ہمیں مجبوراً 30 نومبر 1987 کو بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینا پڑا۔ تقریباً 80% ایم کیو ایم اس وقت 25 سال سے کم عمر کی تھی۔ ہمارے پاس تو امیدوار بھی نہیں تھے، بلکہ ایم کیو ایم اس حد تک الیکشن میں لینے میں تذبذب کا شکار تھی کہ اس نے اپنے 2 بڑے جو چہرے اتارے، وہ بھی ان کا بھی تعلق اے پی ایم ایس او سے تھا، ڈاکٹر فاروق ستار، متین یوسف، اسی طرح کے لوگ۔ مجھے بات، وہ بہت سارے سوالات جو آپ لوگ کریں گے، میں کوشش کر رہا ہوں اس کے جوابات پہلے دے دوں۔ کہا کہ ایم کیو ایم کے آنے کے بعد اس شہر میں لسانی فسادات ہوئے ہیں، اگر میں یہ کہوں پختونوں سے لڑائی ایم کیو ایم کے آنے کے بعد ہوئی ہے، اور میں اگر یہ کہوں کہ ایم کیو ایم کے آنے کے بعد پختونوں سے لڑائی ختم ہوئی ہے، تو شاید آپ مجھے پاگل سمجھیں۔ بشرا زیدی کے وقت میں نے بتایا ایم کیو ایم بڑی نہیں تھی۔ جب ایوب خان کے انتخابات کے بعد لیاقت آباد میں گھروں پہ حملے ہوئے ہیں، گھر جلائے گئے، تو ایم کیو ایم نہیں تھی۔ سینہ مشرقی پاکستان کے وقت ایم کیو ایم نہیں تھی۔ 77 کی تحریک جب چل رہی تھی، جو کراچی اور حیدرآباد کے لوگ مارے جا رہے تھے، ایم کیو ایم نہیں تھی۔ 14 دسمبر 1986 کو قصبہ علی گڑھ میں جب حملہ ہوا ہے، تو اس شہر کی کنجی ایم کیو ایم کے پاس نہیں تھی، جماعت اسلامی کے پاس تھی۔ وہ 8 سال سے شہر کی مالک تھی، ان کا میئر تھا۔ بابائے شہر جماعت اسلامی کا تھا جب قصبہ علی گڑھ میں خون ریزی ہو رہی تھی۔ آپ ذرا یاد رکھیے گا اور یاد کیجئے گا، کیا سن 86 کے بعد، میں اب سن 2000 کے بعد بات نہیں کر رہا ہوں، جب ایک بار پھر حالات خراب ہوئے، کیا سن 86 کے بعد 20-25 سال تک آپ نے کراچی میں مہاجر پختون کوئی فساد سنا ہے؟ وہ ہماری وجہ سے، کیونکہ اے این پی کو ایم کیو ایم کی لیڈرشپ نے یہ خط لکھا کہ یہ پختونوں اور مہاجروں کی لڑائی نہیں ہے، بلکہ کوئی لڑوا کے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو پھر آپ سب کو یاد ہوگا، برسہ برس تک اے این پی ہماری سب سے بڑی حلیف رہی ہے۔ ہمارے اور اے این پی کے درمیان بہت مضبوط رشتہ اور رابطہ رہا ہے۔ اسی طرح ایم کیو ایم سے پہلے
सिंध तकसीम था शहरी और दही में। दही सिंध में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी थी और यहां पे मजहबी जमातें थी। जब एमक्यूएम 87 में बल्दियाती इलेक्शन जीती है, यहां दो बड़ी अहम एमक्यूएम के जराइम में आपको गिनवाने जा रहा हूं। जब 87 में एमक्यूएम बल्दियाती इलेक्शन जीती है तो मंजरनामा सबके सामने आ गया था। तमाम सियासी तज्जिया निगार कह रहे थे 88 के इंतखाबात वक्त से पहले और एमक्यूएम के अंदाजे से पहले, एमक्यूएम की ख्वाहिश से पहले हमें मिल गए जनरल आम इंतखाबात। सब ये कह रहे थे कि इंतखाबात में भी बल्दियाती इलेक्शन के ने जो रिजल्ट दिए हैं वो सिंध के शहरी इलाकों का फैसला वही होगा। और इस डर से मंसूबा साजों ने, इस डर से कि कहीं इस बदलती हुई सूरत हाल में सिंध के शहरी और दही इलाके सियासी तौर पे कोई इत्तेहाद ना कर लें, तो 30 सितंबर 1988 को हैदराबाद में 3 घंटों में 200 से ज्यादा लोग इस तरह शहीद हुए हैं। ये यकीनी बनाने के बाद मारा गया है कि वो उर्दू बोलने वाले, गुजराती बोलने वाले, मेमनी बोलने वाले, हिजरत करने वाले लोग। और उस वाक़े के बाद तकरीबन लोगों को यह था कि अब मुमकिन ही नहीं रहेगा, अगर एमक्यूएम जीत भी गई तो एमक्यूएम के लिए ये मुमकिन ही नहीं रहेगा कि वो सिंध के दही इलाकों की लीडरशिप के साथ मिलकर कोई हुकूमत बनाए या उनकी हुकूमत बनाने में मदद दे। मौजूद साफी हजरात, उस मुश्किल फैसले को कर हमने अपने हिस्से से ज्यादा की कुर्बानी सिंध के लिए दी थी। अगर उस वक्त एमक्यूएम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा की हुकूमत बनने में मदद ना करती, जो कि सिंध के शहरी इलाकों के वोटों के बावजूद सिंध के शहरी इलाके इस बात के लिए तैयार नहीं थे। लीडरशिप अवाम की मर्जी से नहीं, अवाम की बेहतरी के लिए इक़दाम करती है। हमें यकीन था उसके नताइज का जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से मुआहदे के बाद होना था, लेकिन तारीख के लिए इत्माम हुज्जत करना भी ज़रूरी थी। हमने बनाई हुकूमत और कई बार बनाई हुकूमत, और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनाने, मुआहदे करने, उनसे रिश्ता रखने के लिए हमने अपना बड़ा पॉलिटिकल कैपिटल लुटाया है, कमज़ोर किया है, गंवाया है। और आज भी सबसे बड़ा मसला अगर हमारे साथ है सिंध के शहरी इलाकों का, तो वो यही समझते हैं कि हमने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के साथ मुआहदा करके, जबकि हमारा कोई मुआहदा नहीं, मुतालबा है जो कि इस मौजूदा हुकूमत को में शामिल होने से पहले भी जो मुतालबे थे, जिसको लेकर हम वजीर आला हाउस गए थे और जिसपे हम पे आंसू गैस और लाठी चार्ज किया गया था, वही मुतालबे लेके हम दोबारा गए थे। अगर किसी ने कहा कि हम आपका मुतालबा सुनना चाहते हैं तो हमने सुनाया है, उसके लिए हम बैठे हैं, और यही सिलसिला है। हम पीपुल्स पार्टी से हमने कोई मुआहदा नहीं किया भाई, लेकिन हमारी बहरहाल ख्वाहिश है कि सिंध के दही और शहरी इलाके मिलकर सिंध की तरक्की के लिए काम करें। लेकिन नतीजा ये है कि जागीरदाराना क़यादत और जागीरदाराना सियासत ये होने नहीं देगी। हमारे दरमियान सिर्फ ज़बान, तहजीब और का फ़र्क नहीं है, क़यादत के स्टेटस का भी फ़र्क है। एक तरफ जागीरदाराना क़यादत है, एक तरफ मिडिल क्लास की क़यादत है, और यही मिडिल क्लास की क़यादत और जागीरदाराना क़यादत के फ़र्क ने पाकिस्तान को दो लख्त किया है। मुस्लिम लीग, मशरिकी पाकिस्तान की मुस्लिम लीग की क़यादत मिडिल क्लास की थी, और मुस्लिम लीग पाकिस्तान की क़यादत फ्यूडल लॉर्ड्स पर मुश्तमिल थी। इस तकसीम ने भी मुल्क को तकसीम कर दिया, और सूबे के दरमियान भी जो भी तकसीम और तफरीक नजर आ रही है, उसकी बुनियादी वजह यही है। 30 नवंबर 2087 को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के बाद सबको पता था कि सिंध के शहरी इलाकों में आने वाले सालों में एमक्यूएम जीतेगी।
یہ اس وقت مہاجر قومی مومنٹ تھی، مہاجروں کے حقوق کے لیے، ان کی شناخت کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ تو اس انتخابات سے پہلے اس وقت کہا جاتا تھا، تمام سیاسی تجزیہ نگار یہ لکھ رہے تھے کہ ایم کیو ایم کے پاس دو چیزوں کی کمی ہے، نہ سیاسی تجربہ ہے، نہ سیاسی وسائل ہیں، نہ وہ وسائل ہیں جس سے کہ انتخابات لڑے جاتے ہیں۔ تو میری گناہگار آنکھوں نے اردو بولنے والے، گجراتی بولنے والے، میمنی بولنے والے، ایسے بڑے بڑے سرمایہ داروں کو، صنعت کاروں کو ایم کیو ایم میں آتے ہوئے دیکھا، اور وہ بہت سارے جن کے نام نہیں لوں گا، بہت سارے ایسے جیت پیشہ ور سیاستدان کی جن کی سیاسی عمریں ہماری طبعی عمروں سے زیادہ تھی، انہوں نے بھی ایم کیو ایم کا رخ کیا، اور یہاں پر آ کر ایم کیو ایم نے اپنا اصل فیصلہ کیا۔ ان تمام لوگوں کو ہم نے ایم کیو ایم میں لینے کے باوجود غریب بستیوں سے غریب نوجوانوں کو، مڈل کلاس کی بستیوں سے مڈل کلاس کے نوجوانوں کو، اور مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس کی بستیوں سے اپر مڈل کلاس کے نوجوانوں کو ایوانوں میں پہنچا کر ایک ایسی طبقاتی جنگ اور جدوجہد کا اعلان کیا تھا جس کی سزا ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ معزز صحافی حضرات، مجھے نہیں پتا کہ 2-3 شہروں کی یہ جماعت پاکستان کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہو سکتی ہے۔ اس سائز کی جماعت کے خلاف اتنے بڑے بڑے آپریشنز جو ہوئے ہیں، کوئی تو ایسا خطرہ ہے۔ وہ خطرہ ہمارے طرز سیاست کا ہے، ہماری سچائی کا ہے۔ ہمارا صرف پاکستان سے، پاکستان کی مملکت سے، ریاست سے، حکومت سے، سیاست سے صرف ایک مطالبہ ہے کہ ہمیں پورے پاکستان میں اپنا پیغام لے جانے کی اجازت دی جائے، اپنے طرز سیاست سے پاکستان کو متعارف کرانے کی اجازت دی جائے۔ ہم کامیاب ہوں یا نہ ہوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا طرز سیاست پاکستان کو اس کی منزل تک پہنچانے کا واحد راستہ ہے، اور یہی بات بانی پاکستان قائد اعظم نے قرار دی تھی کہ جمہوریت واحد راستہ ہے، واحد نظام ہے جو پاکستان میں ہوگا۔ تو ہمیں تو لگتا ہے کہ آج کیمروں کی موجودگی میں اور اس پریس کلب میں جس حد تک سچائی بیان کی جا سکتی تھی کر دی ہے۔ پاکستان کی جمہوریت مزید آزاد ہوگی اور سننے کا حوصلہ اور بڑھے گا، تو اور بھی سچائیاں ہیں، وہ ننگی سچائیاں، وہ ننگی حقیقتیں، میں وہ سارا منظرنامہ آپ کے سامنے نہیں کھینچ رہا ہوں۔ جو کچھ ہمارے پاس آیا ہے، وہ جو دیکھا ہے آنکھوں نے، وہ ظلم اور زیادتی، وہ بیان میں نے آپ کے سامنے نہیں کیا، وہ حالات بیان کیے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں نے ایم کیو ایم کی آواز میں کوئی سچائی تو ہوگی، کوئی توانائی تو ہوگی، کوئی حقیقت تو ہوگی کہ لوگوں نے ایسے لوگوں کو، ایسے نوجوانوں کو جنہوں نے صرف کوٹا سسٹم کی زد میں آنے کی وجہ سے فرسٹ ڈویژن کے باوجود میڈیکل کالج اور انجینئرنگ کالج میں وہ نہیں پہنچ پائے تھے، انہوں نے ظلم کے خلاف جدوجہد بھی کی، ایکشن کمیٹیاں میں بنائی، اور پھر ایم کیو ایم بنانے پہ مجبور ہوئے۔ سوال یہ بھی ہے میں نے کہا ہے پروگرام بتا رہا ہوں نا، یہ سارا پروگرام ہی ہے یہ، کہ ہم چاہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں مڈل کلاس کی لیڈرشپ کو لایا جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ ایوانوں میں جب پہنچیں گے جو عام پاکستانیوں کے دکھ اور درد سے آشنا ہیں، وہی پاکستان میں قوانین بنائیں گے۔ میرے پاس لہرانے کے لیے کوئی ایسا نہیں ہے کاغذ کہ جس کو میں یہ کہہ دوں میرا بیانیہ یہ ہے۔ میرا بیانیہ میری 40 سال کی تاریخ ہے۔ اس وقت بھی جب ایم کیو ایم اپنے سب سے تاریخی بحران سے گزر رہی تھی، سیاسی بھی اور مالی بھی، انتظامی بھی اور تنظیمی بھی، وہ ایم کیو ایم جو ہم سے پہلے کی تھی، 22 اگست سے پہلے کی، وہ مالی طور پہ اس سے کہیں زیادہ مضبوط تھی۔ تو ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کے سیاست کے جمعہ بازار میں سینیٹر کی قیمت الحمدللہ و ماشاء اللہ 74 کروڑ تک پہنچ گئی تھی، تو ہمارے پاس بھی 2 سینیٹر
اس جمعہ بازار میں بیچنے کے لیے موجود تھے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کیا کہ اس وقت بھی ایک اسکول ٹیچر کو جو ڈبل ایم اے تھی، پارٹی نے اپنی جیب سے ٹکٹ لے کے اسلام آباد بھیجا ہے. اس سے زیادہ ہمارا کیا بیانیہ ہوگا؟ اور ہم پاکستان کو کون سی روشنی دیں گے؟ دو مڈل کلاس کے لوگوں کو اس چوائس کے باوجود کہ ہم کسی کو بھی بھیج سکتے تھے اور اپنے حالات کو درست کرتے. ہمیں پاکستان کے حالات درست کرنے ایم کیو ایم کا کامیاب ہونا ضروری نہیں ہے، پاکستان کا کامیاب ہونا ضروری ہے. ہم نے کوشش کی تھی، دنیا بڑی تیزی سے بدل رہی ہے. ہم نے کوشش کی تھی اپنے طور پر کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر 50 لاکھ بچوں کو نئی ٹیکنالوجی سے متعارف نہیں کرایا جائے گا تو آنے والے 30 سال میں دنیا اتنا بڑا موڑ کاٹنے والی ہے کہ تقریباً کہتے ہیں کہ 1 ارب لوگ irrelevant ہو جائیں گے. اس خوف سے پاکستان کو نکالنے کے لیے کہ کہیں ہم